اس ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ٹرک کے اوپر دیکھیں گے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ ایک سال میں 10 لاکھ لڑکی مار دی گئی۔ کیسے مارا گیا؟ کس نے مارا؟ ماں باپ نے مارا، اپنی اولاد پر ستم ڈھایا۔ بیٹا آ رہا ہے آنے دو، برکت آ رہی ہے۔ 1 درجن بیٹا آ گیا، آنے دو برکت آ رہی ہے۔ 2 بیٹی کے بعد اگر تیسری کا نمبر ہے تو ماں سے زیادہ باپ منہ لٹکائے ہوا ہے۔ اس سال تو ماں نے پیدا کیا، اگلے سال لگتا ہے باپ پیدا کرے۔ نیت کا گھوٹالا ہے۔ بیٹا آئے گا مالا مال ہو جائیں گے، بیٹی آئے گی کنگال ہو جائیں گے۔ بیٹی کو ماں باپ نے کیسے مارا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، اس کو گرا دیا گیا۔ گرانے کے نتیجے میں معصوم بچیوں کی جو جان جاتی ہے، ایک سال میں 10 لاکھ کے برابر بیٹیوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی خط لکھا ایک عالم کو، لکھنؤ کے مشہور عالم دین کو، کہ حضور ہم زہر کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی زہر کھلا کر کے مار دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس خط میں وجہ لکھی کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے اپنی بچی کی شادی کا ڈیمانڈ پورا کروں گا، آپ اجازت دے دیجئے کہ میں بھی زہر کھا لوں، اپنی بچی کو بھی زہر کھلا کر کے مار دوں، تاکہ دنیا کی ذلت ہم کو بار بار اٹھانا نہ ہو۔ جب میں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے مصافحہ کر رہے تھے۔ جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے تو مصافحہ کے بعد پہلے ہی پوچھتا ہے کہ کیسا ہے، کیا حال ہے۔ اس نے کہا یار بڑا برا حال۔ کہا کیا ہوا؟ کہ بیٹی جوان ہے، جوانی ڈھل رہی ہے، رشتہ آ جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ ہو ہی نہیں رہا۔ 7 رشتے آئے، سب پلٹ گئے، کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا۔ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کونے میں، اس نے ماں باپ کی فریاد کو کان سے سن لیا۔ رات میں سونے سے پہلے چوہے کی دوائی کو اس نے گھول کر کے اس خیال سے پی لیا کہ دنیا کی منحوس عورت میں ہوں، میرے لیے رشتہ آ جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اس معصوم کی اگر جان گئی ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے، وہ لڑکی نہیں ہے، یہ سارا سماج ہے۔ آپ صرف غریب پر مہربان ہو جائیے، غریب کی بیٹی پر مہربان ہو جائیے، اللہ چھپر پھاڑ کر کے آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں شادی کریں گے، خدا کی مہربانی سے لیں گے، غریب بیٹی پر مہربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ دوسری شادی کا ارادہ۔ اگر بیوی کو ان کے پتہ چل جائے تو دانا پانی سب بند ہو جائے۔ بتاؤ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بنگال کا اثر ہے بارسوئی میں، تو شراب کے حوالے سے پیغام سنا ہی دیتا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. آپ کے گھر میں انڈا ہوتا ہے، شراب کے گلاس میں انڈا، کچا انڈا توڑ کر کے ڈالیے، 1 منٹ کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو کچا انڈا گلاس شراب کے گلاس میں گیا وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. اب گلاس کی گلاس شراب جو اندر جائے گی تو اتڑی کو کس طرح ٹائٹ کرے گی. آپ کسان آدمی ہیں، آپ کے کھیت میں جب کیڑا لگتا ہے تو آپ خطرناک قسم کا زہر لاتے، اس کو پانی میں گھول کر کے اسپرے مشین سے اسپرے کرتے ہیں، کیڑا مر جاتا. کل تجربہ کر لیجئے، 99 بوند اسپرے مشین میں پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، کھول دیجئے اور اسپرے کیجئے. پھول پر 10 دن 20 دن اسپرے کیجئے، پھول مرجھا جائے گا. آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا حال ہوگا. آپ کے یہاں مرغی کا گوشت بکتا ہے، کل تجربہ کیجئے، مارکیٹ سے بوٹی لائیے، 2 بوٹی گوشت کی، 1 بوٹی کو پانی کی بوتل میں ڈال دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے. 1 بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے. جس بوٹی کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا ہے 3 دن کے بعد دیکھیں گے اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا تھا ویسا ہی رہے. لیکن جس بوٹی کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے اس کو 3 دن کے بعد دیکھیے چربی کی طرف پیلی پڑ جائے گی. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے تو اتڑی کو اسی طرف پیلا کر دیتی. شیر و شراب و نغمہ کے، شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے. ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، 2 گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے، 2 گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے. عورتوں کے حوالے سے سارے پیغام مکمل ہو گئے. ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پہلے دل ملائیے، اس کے بعد ہاتھ ملائیے. میرا منہ دیکھ کر کے ہاتھ مت اٹھائیے گا، دایاں بایاں چلا جائے گا. اور آپ کنیا کے بھی ماموں ہوں گے، دلہا کے بھی ماموں ہوں گے. خیر اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل گیا. محبت میں آپ سن رہے، میں تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ جلسے کی حالت اس طرح ہے جیسے کہ مرغی کے لیے دانا بکھیر دیا جاتا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک مرغی تھک ہار کر کے پیٹ میں دانا جمع کر. ہم لوگ سوچ رہے تھے یہ تو مجمع تھکا ہوا ہے اور سنانے والا بیچارہ حوصلہ ہار کر کے سنا رہا، یہ کیا ہوگا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن خیر ہم لوگ کا فائدہ ہے، اگر بتی جلاتے، موم بتی جلاتے، چراغی مرادی لیتے، 9-11 ہو جاتے. خیر اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے میلاد کو جلسہ بنا دیا. دل سے دعا کرتا ہوں اگر جوان بیٹی آپ کی گھر میں ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. جوان بیٹا آپ کا بے روزگار ہے، اللہ اس کو جائز روزگار عطا فرمائے. ہندو مسلمان کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ، بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. رات تو سونے کے لیے آپ کے پاس زندگی بھر کی ہے، لیکن ایک بڑے پیارے مہمان خانقاہ رحمانی منگیر سے آپ آئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ چلے گئے تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا. اس بات پر افسوس ہوگا کہ یار جو اصل مہمان تھا، جن کو سننا تھا، ان کو ہم سنے بغیر چلے گئے. آپ ایک وعدہ دیجئے کہ جب تک ان کا بیان نہیں ہو جاتا، دعا نہیں ہو جاتی، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، مجھے تسلی ہو گئی، چونکہ آپ ماننے والے ہیں، آپ دھوکہ دینے والے لوگ نہیں. انشاءاللہ آپ اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کریں گے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ قیامت میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. ٹیپو سلطان ہندوستان کا ٹائیگر تھا. اس نے مسلمان ہو کر کے غیر مسلموں کو کتنا مندر دیا؟ 156 مندر دیا. مسلمان نواب مسلمان ہو کر کے غیر مسلموں کو کتنا مندر بنا کر کے دیا؟ 156 مندر بنا کر کے دیا. اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں ہائی کورٹ الہ آباد نے لکھا
کہ 1659 سے لے کر کے 1685 تک میں اورنگزیب بادشاہ نے ہندوستان کے غیر مسلموں کو 20 مندر دیا ہے. اورنگزیب تو اللہ کے پیارے ہو گئے لیکن ان کا بنایا ہوا مندر ابھی بھی ہندوستان میں موجود ہے. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا, دھیان سے اس کو سنیے گا. مرارجی بھائی دیسائی تھے, ہندوستان کے وزیر اعظم تھے, سومناتھ مندر کے سیکریٹری تھے. سومناتھ مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا, بغل میں مسجد تھی, دروازہ بند تھا, تالا لگا ہوا تھا. دوڑے دوڑے مسلمان کے پاس آئے اور کہا تم ہمیں ایک مؤذن دے دو, تنخواہ میں اپنی جیب سے دوں گا. تم ہمیں ایک امام دے دو, تنخواہ میں اپنی جیب سے دوں گا. ہندوستان ہندو مسلمان دونوں کا ہے, مندر کا دروازہ کھلا رہے, مسجد کا دروازہ بند ہو, یہ مجھے منظور نہیں ہے. تم مجھے امام دو, تم مجھے مؤذن دو, میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنی مسجد کو اپنی جیب سے ہم آباد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا, مسجد کے امام کی تنخواہ ادھار ہوگی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. توڑنے والا